آج انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کی بات کریں گے۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے فل سٹاپس دیکھنے ہیں کہ کتنے کہاں پہ فل سٹاپ لگا ہوا ہے۔ اس فل سٹاپ سے پیچھے والا حصہ یعنی کہ اگر فرسٹ سینٹینس ہے تو آپ نے پہلے فرسٹ سینٹینس کو ڈیل کرنا ہے، پھر سیکنڈ سینٹینس، پھر تھرڈ، پھر فورتھ، اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ موو کرنا ہے۔ پھر ایک سینٹینس کے اندر بھی آپ نے کچھ نہ کچھ لنکنگ ورڈز دیکھ لینا ہے، جس طرح بٹ ہے، اور ہے، اینڈ ہے، دیر فور ہے، سو ہے، اس طرح کے لنکنگ ورڈز آ جائیں تو ان کو بھی آپ نے سیپریٹ کر لینا، یعنی کہ ہم پہلے سٹیپ میں اس حصے کو ڈیل کریں گے۔ اس کے بعد یہ ایک نیا سینٹینس شروع ہو گیا تو اس کو ہم ڈیل کریں گے۔ سینٹینس بائی سینٹینس دیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد کچھ فریزز ہوتی ہیں، ان فریزز کو بھی آپ علیحدہ کر لیں۔ فریزز کو کیسے علیحدہ کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ جب بھی ٹیکسٹ آ گیا آپ کے سامنے، آپ نے ایک سینٹینس کا انتخاب کر لیا، پھر اس سینٹینس میں آپ نے فوراً سے پہلے 3 چیزوں کو دیکھ لینا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہمارے پاس کیا ہے؟ ایس وی او۔ ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو باقی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے، اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں فٹ کر دینا ہے۔ یہ ایس وی او کیا چیز ہے؟ یہ ہوتا ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ۔ اس کو ہم سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سبجیکٹ کا ورب کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، پھر اس ورب کا آبجیکٹ کے ساتھ بھی کنیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ یہ سبجیکٹ بھی سم ٹائمز آبجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کبھی یہ ورب آبجیکٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں نے کھایا، آئی ایٹ، کویسچن پیدا ہوتا ہے وٹ، کیا کھایا؟ تو میں کہتا ہوں آئی ایٹ این ایپل، میں نے ایک سیب کھایا، تو یہ ان کا آپس میں کنیکشن ہے، اور اس کی خاص یہی ترتیب ہے ایس وی او، یعنی کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا، اس کے بعد ورب آئے گا، پھر آبجیکٹ آئے گا۔ یہ انگلش کی ترتیب ہے۔ جیسے ہی آپ نے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ تلاش کر لی ہے تو آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ احمد کو دیکھیں، یہاں پہ احمد کیا ہے؟ یہ کوئی نہ کوئی نام ہوگا، سبجیکٹ کوئی نہ کوئی نام ہوگا، اور یہ آبجیکٹ ہے، یہ بھی کوئی نہ کوئی نام ہوگا۔ سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، پروناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھتے ہیں، احمد ہے اس میں نام، اور بردر بھی نام ہے، تو یہ دیکھتے ہیں احمد کیا کر رہا ہے۔ احمد واز ٹاکنگ ٹو ہز بردر۔ سب سے پہلے بات آ گئی کہ ہم نے احمد کو دیکھا، یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد یہ بردر کیا ہے؟ بردر وہ ہے جو کام کو ریسیو کر رہا ہے، جو انفارمیشن کو لے رہا ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس کو ہم مفعول کہتے ہیں، جس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو ابھی یہ 2 چیزیں ہمارے پاس آ گئی، لیکن یہ ہز اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہز بردر یہ اکٹھا ہے، اس کا بھائی۔ تو آپ نے یہ بھی چیزیں دیکھنی ہے کہ جو اس کے ساتھ انفارمیشن جڑی ہوئی ہے آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر احمد کے ساتھ یہاں پہ جڑا ہوتا دا ایلڈر بردر احمد، تو پھر وہ سارا اکٹھا آ جانا تھا، بڑا بھائی احمد بات کر رہا تھا کس سے؟ اپنے بھائی سے۔ یا یہاں پہ آ جاتا ہز ینگر بردر، تو وہ ہز ینگر بردر پوری کی پوری فریز تھی، اس کو آپ نے پوری کی پوری فریز کا ہی ترجمہ کرنا ہے، اپنے چھوٹے بھائی سے، رائٹ؟ اپنا چھوٹا بھائی، یعنی کہ ٹو کو ابھی میں اگنور کر رہا ہوں یہاں پہ۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی یہ ٹاک تھا ہمارے پاس، TALK، ٹاک ورب تھا، لیکن اس کی ایک خاص ٹینس میں اس کو استعمال کیا گیا۔ وہ ٹینس کون سا ہے؟ کنٹینیوس ہے، یعنی کہ ماضی میں کوئی بات چل رہی ہے۔ ٹینس کا انتخاب ہم ابھی بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم اس ایس وی او کو سمجھ لیں تاکہ بات کو سمجھنا مزید آسان ہو سکے۔ اب دیکھیں، آپ نے جیسے ایس وی او کو نکال لیا تو آپ نے جب اردو میں موو کرنا ہے تو یہ ایس وی او کی جگہ بدل جانی ہے۔ ایس وی او کی جگہ کیسے بدل جائے گی؟ یہ بن جائے گی ایس او وی، یعنی کہ سب سے پہلے آئے گا سبجیکٹ، پھر آئے گا آبجیکٹ، پھر اینڈ پہ آئے گا ورب، یعنی کہ یہ اردو کا سٹائل ہے، انگریزی کا سٹائل ہے ایس وی او، اور اردو کا سٹائل کیا ہے؟ ایس او وی، یعنی کہ پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ احمد، یعنی کہ ہم نے سبجیکٹ لگا لیا، یہ احمد ہو گیا، احمد۔ آگے آ جائے گا ہز بردر ہے، یہاں پہ یہ آبجیکٹ ہے، یہاں پہ آبجیکٹ آئے گا احمد اپنے بھائی، یہ آبجیکٹ آ گیا۔ اب اگلی انفارمیشن ورب کی وہ بعد میں آئے گی، احمد اپنے بھائی سے کو بھی میں کاٹ رہا ہوں، احمد اپنے بھائی بات، یہ ایکچولی ہے۔ تو باقی جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے، یعنی کہ ٹو کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، یا بٹ کو کیسے یوز کرنا ہے، یا یہاں پہ اگر کوئی اور چیز آ جائے اس کو کیسے یوز کرنا ہے، تو وہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے۔ اب یہ ٹو ہے، ایک ڈائریکشن شو کر رہا ہے کہ اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے، تو یہاں پہ آئے گا اپنے بھائی سے بات
کر رہا تھا یا کر رہا ہے؟ کر رہا تھا. تو یہ ٹینس آپ کا ڈیفائن کرے گا, یہ ٹینس آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کس کانٹیکسٹ میں بات کرنی ہے. ابھی بات کر رہا ہے, بات کر رہا تھا, بات کر چکا ہوگا, بات کر لی ہے, بات کرے گا, ضرور بات کرنی چاہیے. تو یہ ٹینسز آپ کو آنے چاہیے سب سے پہلے اگر آپ ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں. ٹینسز آپ کو لازمی آنے چاہیے اگر آپ انگلش ٹو اردو یا اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ آپ بتائیں گے نا کہ یہ واز ٹاکنگ کا کیا مطلب ہے, از ٹاکنگ کا کیا مطلب ہے, ول بی ٹاکنگ کا کیا مطلب ہے, ہیز ٹاکڈ کا کیا مطلب ہے, ہیڈ ٹاکڈ کا کیا مطلب ہے, ول ہیو ٹاکڈ کا کیا مطلب ہے, ہیز بین ٹاکنگ کا کیا مطلب ہے, ہیڈ بین ٹاکنگ کا کیا مطلب ہے, ول ہیو بین ٹاکنگ کا کیا مطلب ہے. تو وہ پھر آپ کو یہ ٹینس بتائے گا. دوسری چیز جو آپ کے کرنے والی ہے وہ آپ کے ہیں پارٹس آف اسپیچ. پارٹس آف اسپیچ یعنی کہ ناؤن, پروناؤن, ورب, ایڈورب, ایڈجیکٹیوز, پریپوزیشن, ڈٹرمینرز, لنکنگ ورڈز, کنجنکشن, انٹرجیکشن, جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے پارٹس آف اسپیچ آپ کو آنے چاہیے. پھر ہی آپ اس کا سمجھ سکیں گے کہ یہ ٹو کیا چیز ہے, پھر یہ بٹ کیا چیز ہے. اب بٹ یہ اب نیا ایک سینٹینس شروع ہو گیا تو یہاں سے ہم جوڑیں گے اس کو. لیکن پہلے میں نے آپ کو اس لیے کہا تھا کہ آپ اس کو علیحدہ کر لیں کیونکہ جو بیسک لرنر ہوتا ہے, جو بالکل ابھی شروع ہی کر رہا ہوتا ہے, بگنر ہوتا ہے, اس کو بڑے بڑے سینٹینسز دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتا ہے. پھر وہ سینٹینسز کو بریک کر لے, چھوٹے چھوٹے پارٹس میں شفٹ کر لے, اس کے بعد جب ٹرانسلیشن کر لے پھر اپنی مادری زبان میں اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم بنا کے اس کو وہاں پہ فٹ کر لے. لیکن ہی ڈڈ ناٹ آنسر. اب یہاں پہ ہی پھر سبجیکٹ آ گیا, اس نے اب کام کیا کیا ہے, آنسر. اور کس کو آنسر کیا ہے, ہم, یعنی کہ بردر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, ہم. تو آنسر کا بھی نیگیٹو ہے, لیکن ہم سے مراد ہے احمد. یہ احمد مراد ہے ہم سے, کیونکہ بھائی نے احمد کو جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا نا, تو اس نے اس کو جواب نہیں دیا. لیکن اس نے, اچھا اس کو مزید آسان بنانے کے لیے, مطلب کسی ریڈر کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو بات, اس کو کرنے کے لیے اکثر آپ بریکٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بریکٹ لگا کے لکھ دیتے ہیں جی اس نے, یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جی چھوٹے بھائی نے, چھوٹے بھائی نے. تو یہ اس طرح کر دیتے ہیں, اس نے اسے جواب نہیں دیا. تو یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ بھی اسی ہم نے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے, یعنی کہ یہ بھی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کا تھا. تو لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کیا, یہاں پہ وہی سبجیکٹ سب سے پہلے اس آ گیا ہی, اس کے بعد پھر آ گیا جواب, یعنی کہ چھوٹے بھائی کو, اس نے اسے, اس نے اسے, یہاں پہ آبجیکٹ آ گیا. پھر جواب نہیں دیا, یہ اینڈ پہ ورب آ رہا ہے. اس چیز کو دیکھیں, سبجیکٹ اس نے, اسے یہ آبجیکٹ ہے, اور جواب نہیں دیا یہ ورب ہے. تو انگریزی کا سٹرکچر ہے ایس وی او اور اردو کا سٹرکچر ہے ایس او وی. اس چیز کو آپ سامنے رکھ کے جب ٹرانسلیشن کریں گے تو پھر آپ کے لیے بڑا آسان رہے گا. دوسری جو پرابلم آتی ہے اس میں ٹرانسلیشن میں, تو ووکیبلری کی آتی ہے کہ ہمیں اکثر آنسر کا مطلب نہیں پتہ چل رہا ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ جی آنسر اس کی اردو کیا ہوتی ہے. ہمیں مثال کے طور پہ بردر کا پتہ نہیں چل رہا کہ جی بردر, یہ تو میں نے بڑا آسان لکھا ہے, بردر کی اردو کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا, یا ایکسٹریملی کی پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو اس کا میں بڑا آسان حل بتاتا ہوں کہ ان چھوٹے پارٹس کی آپ ٹرانسلیشن گوگل سے دیکھ سکتے ہیں. گوگل سے پورا ٹیکسٹ نہ لکھیں, وہ تو آپ کو بنی بنائی ٹرانسلیشن دے دے گا. تو آپ کی خود کی پریکٹس پھر کیسے ہوگی, وہ آپ خود تو وہیں کے وہیں رہیں گے, ڈیپینڈنٹ رہیں گے, محتاج رہیں گے گوگل کے. تو گوگل سے آپ صرف ورڈز کی ٹرانسلیشن لے لیں, یعنی کہ اگر واز کی بھی نہیں نہ آ رہی تو واز لکھیں وہاں پہ, میننگ آف واز یا ٹرانسلیشن آف واز, اس کی آپ نے ٹرانسلیشن دیکھ لی. ٹرانسلیشن آف ٹاکنگ, ٹاکنگ کی آپ نے ٹرانسلیشن دیکھ لی. ٹرانسلیشن آف ٹو, ٹو کا مطلب دیکھ لیا, میننگ آف ٹو, ٹرانسلیشن آف ٹو. ہز کا مطلب دیکھ لیا. بردر کا, میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو بہت ہی بگنر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہز کیا ہوتا ہے, بٹ کیا ہوتا ہے. وہ ان چھوٹے چھوٹے کی نکال کے ٹرانسلیشن علیحدہ لکھ لے, یعنی کہ اس کے اوپر لکھ لے
ٹو اسے بردر بھائی، اس طرح لکھے احمد تھا بات کر رہا، ٹھیک ہے. تھوڑے تھوڑے ایک ایک ورڈ کی ٹرانسلیشن لکھ کے اس کے بعد پھر اس ایس وی او اور ایس او وی کو دیکھتے ہوئے خود ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کرے. اور جب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی مادری زبان ہے، جب ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جائے نا، تھوڑا سا اشارہ ہی مل جائے کہ یہ بندہ انگریز یہ بات کہنا چاہ رہا ہے، تو ہم فوراً سے پہلے اس کو اپنی مادری زبان میں کنورٹ کر لیتے ہیں. یہ اس میں ایک پازیٹیو چیز ہے کیونکہ اس کی ہمیں اچھی خاصی پہچان ہوتی ہے اردو کی. اور انگلش میں ذرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اردو ہمیں سمجھ آ بھی جائے تو انگلش میں جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہمیں اسٹرکچر کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہم سے انگلش لکھی نہیں جا رہی ہوتی. لیکن اردو میں کوئی ایسا خاصا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہم سے اردو ہی نہ لکھی جا رہی ہو. تو یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا آئیڈیا لے کے میننگز دیکھ کے اس کو کہیں نہ کہیں کنسٹرکٹ کر لیں. یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے. اور دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر لینگویج کا ایک سٹائل ہوتا ہے جس کو آپ سٹائلسٹکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو انگریزی کا ایک علیحدہ سٹائل ہے، اردو کا ایک علیحدہ سٹائل ہے. تو آپ اپنے اردو کے سٹائل کو ڈومیننٹ رکھیں تاکہ جو اسپیکر بات کہنا چاہ رہا ہے یا جو رائٹر بات کہنا چاہ رہا ہے اس کے میننگز میں کوئی تبدیلی نہ آئے، کہ جو اس کی فیلنگز ہیں، انر فیلنگز ہیں، اس کے اندر کی فیلنگز ہیں، وہ آپ کی ٹرانسلیشن میں ہو بہو نظر آنی چاہیے. آئی ہوپ یو انجوائڈ دس لیکچر. آپ اسے ادھر جو ہوتے ہیں ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں اخبار کے، ان کے سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ رائٹرز یوز کرتے ہیں. خبر کا سٹائل آپ کو ایک ہی ملے گا کیونکہ اخبار کی خبر کا ایک ہی سٹائل ہوتا ہے زیادہ تر. البتہ اگر اخبار بدل جائے، یعنی کہ ڈان ہے، اس کا سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا دی نیشن سے. تو آپ نے ایڈیٹوریلز لینے ہیں، اس میں رائٹرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ، وہ رائٹرز اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان رائٹرز کو ٹرانسلیٹ کریں، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا فائدہ دے گا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.